اور اب جو ہے ہم اپنے نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں جس کا نام ہے بیات، مقام بیات. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ یہ مقام ہمیشہ تلاوت کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، یا تلاوت کی ابتدا قراء حضرات اسی سے ہی کرتے ہیں. ایک اس کو امتیازی صفت یہ حاصل ہے. اگر بیات کو آپ حدر میں پڑھیں تو میرے خیال سے یہ ایک سیکوینس میں پڑھا جاتا ہے اور سننے والا اقتحاٹ کا شکار نہیں ہوتا. یعنی بعض مقام ایسے کہ جن میں پھر نشیدیں اور اذانیں بھی دی گئی ہیں ماشاءاللہ. زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ماشاء اللہ قاری صاحب یہ مقام میں نے سن رکھا تھا لیکن مجھے اس کا نام کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جو ہے عجم ہے. اور اب جو ہے ہم اپنے نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں جس کا نام ہے بیات، مقام بیات. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ بیات ماشاءاللہ مقامات میں اپنی ایک امتیازی صفت رکھتا ہے. اچھا. اور یہ مقام عراق کی طرف منسوب ہوتا ہے. عراق کے قبیلہ جس کا نام بیات ہے، اس کو بھی شاید بیات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس قبیلے سے نکلا ہے مقام. ان کے پڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوگا. تو خیر پھر بعد میں یہ حجاز کی طرف آیا اور انہوں نے اپنی اس میں ترامیم کی. ترکی والوں نے اپنی اس میں ترامیم کی اور اس مقام میں مزید جدت کو پیدا کیا. بیات دوسرے مقامات سے ہٹ کر اس کو نام میں بھی ام المقامات کہا جاتا ہے. اس کو ایک لقب بھی، اعزاز بھی حاصل ہے. ام المقامات اس کو کہا جاتا ہے. سارے مقامات کی ماں بڑا، یعنی مینس کے سارے مقامات اکثر کہتے ہیں کہ اسی کے اندر سے ہی نکلے ہیں. اور واقعی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سب مقامات سے ہٹ کر 3 امتیازی صفات یہ مقام رکھتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں ایک امتیازی صفت یہ ہے کہ یہ مقام ہمیشہ تلاوت کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، یا تلاوت کی ابتدا قراء حضرات اسی سے ہی کرتے ہیں. ایک اس کو امتیازی صفت یہ حاصل ہے بیات، کیونکہ یہ پڑھنے میں بڑا آسان ہے. دوسری امتیازی صفت اس مقام کو یہ حاصل ہے کہ جب اس سے آپ جو شروع کرتے ہیں تلاوت تو یہ دوسرے مقامات میں کنورٹ ہونے میں بڑا آسانی سے کنورٹ ہو جاتا ہے. یعنی قریب تر ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد دوسرے مقام میں کنورٹ ہو جائیں، شفٹ ہو جائیں. تیسرا، اگر بیات کو آپ حدر میں پڑھیں تو میرے خیال سے یہ ایک سیکوینس میں پڑھا جاتا ہے اور سننے والا اقتحاٹ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ بڑا نرم پہلو یہ مقام رکھتا ہے. اور یہ میرے خیال سے اگر مجھ سے رائے لیتے ہیں، میں اوورال نہیں بات کر رہا، میں پہلے بھی ایک بات کی کہ میں یہاں پر اپنی تھوڑی سی رائے دوں گا کہ جب تک میں نے سیکھا سمجھا اس مقام کو، تو یہ مقام جو سٹیپس آف قرآن ہیں، لیولز آف قرآن ہیں، ان میں میرے خیال سے یہ قرار اور جواب بھی اگر اس میں تھوڑا سا زور لگائے تو جواب سے اوپر یہ مقام نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی. تو قرار یا جواب میں اگر اس مقام کو پراپر ایک سیکوینس سے پڑھا جائے تو یہ مقام بہت ہی خوبصورت مقام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں بیان کردہ وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہو، اس کے ساتھ ساتھ پھر خوشی کا عنصر اس میں موجود ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ جنت، واض و نصیحت کا ذکر ہو انسانوں کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہی جنت کا ذکر ہو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو. تو اکثر بیات میں نے بہت سارے قراء کو ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے. اور پھر بیات میں ماشاءاللہ اذان بھی بڑی مشہور ہے. بیات میں اکثر نشیدیں بھی پڑھی جاتی ہیں. یعنی ان مقام کو پھر یہ بھی ذرا امتیازی خصوص، جیسے میں نے پچھلا مقام نہاوند کی اذان بھی بڑی پیاری ہوتی ہے. اور نہاوند میں بھی اکثر جو ہے نشیدیں وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہیں. یعنی بعض مقام ایسے کہ جن میں پھر نشیدیں اور اذانیں بھی دی گئی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ان میں ترانے بھی، عرب کے سعودیہ میں عربیوں کے ترانے بھی اکثر بیات میں ہیں. تو اس مقام کو اس لیے جو ہے ایک امتیازی صفت حاصل ہے دوسرے مقام کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. قاری صاحب اس میں بھی تھوڑی سی ہمیں تلاوت سنا دیں. ضرور انشاءاللہ. تو میں بس صرف ایک ابتدا ہی کروں گا تعوذ اور تسمیہ سے ہی، ٹھیک ہے، کہ اس میں سمجھ جائیں. پھر کیونکہ وقت بھی تھوڑا سا کم ہے تو کوشش کرتا ہوں اگر ایک اور آیت میں اس کے ساتھ ملا لوں. لیکن بڑا وہی میں نے کہا کہ دھیما دھیما، اور اسے چابی بھی کہتے ہیں. اچھا، کہ تلاوت کی چابی بھی یہ مقام ہے، مقام بیات. بالکل ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یعنی یہ اس کا ایک پڑھنے کا سٹائل ہے. تو تھوڑا سا میں پھر وہی بات کہ یہ مقام اصلیہ ہے، لیکن اس کی اور بھی شاخیں ہیں. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیات کی شاخ ہے بیات اصلی جسے کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بیات کرد، ٹھیک ہے، بیات اصفہان، اس کے بعد بیات شورا، بیات حسینی، بیات دوگا،
دوگا بھی اس کو کہتے ہیں, یا بیات نوا, نوا یہ اس کی سب شاخیں ہیں. دلی شاخ میں صرف ایک انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ چلیں پتہ ہو کہ اس کی شاخیں بھی ہیں, لیکن ہم پھر وہی مقامات اصلیہ جو ہمارے لیے اصل ہیں. اصل ہے, بالکل ٹھیک. ان باتوں سے یہ پتہ لگے کہ عراق والوں نے جیسے اس پہ ایسا لگ رہا ہے بہت کام کیا مقامات میں, جس طرح 2-3 کے نام جو ہے. جی بالکل بالکل, ہر علاقے کی ماشاءاللہ کاوش ہے, اور یہ واقعی جو قبیلہ بیات کی طرف منسوب ہے تو ان کی واقعی ایک بہت عظیم کاوش ہے جو کہ رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ کے طور پر, اور پھر انفارمیٹیو, اور ہمارے لیے کتنی دیکھیں مددگار ثابت ہو رہی ہے یہ سر. اور پھر اس کو امتیازی صفت بھی حاصل ہے کہ ہم تلاوت کے شروع کرنے سے پہلے, بلکہ شروع کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس مقام کا انتخاب کرتے ہیں جو سب سے آسان اور پھر قرار میں سب سے خوبصورت لگے, وہ یہ مقام بیات ہے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ ام المقام کا رتبہ اس کو اس لیے ملا کہ اس میں پھر مزید ترانیم بھی کی گئی, ساری اس میں مزید ترامیم بھی کی گئی, اس میں مزید جدت کو بھی لایا گیا, اور اس کی سروں کو مزید جو ہے اچھا کر کے جو ہے بنایا گیا. بالکل ٹھیک.